اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم اور عید مبارک بھی، کیونکہ عید کے بعد پہلی دفعہ آپ سب دوستوں سے ملے ہیں۔ آج یہاں پہ روڑی میں جو وزٹ کیا، جو پانی اور فلٹریشن کی جو اسکیم ہے، یہ اسی ویژن، اسی پروگرام کا حصہ ہے جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا منشور ہے، ویژن ہے، ان کا بہتری کا جو پروگرام ہے، اسی کی ایک یہ کڑی کہ پورے صوبے میں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کو بہتر سہولیات دینے کے لیے، ایک تو یہ اسکیم کمپلیٹ ہونے کو ہے جو پانی سپلائی کرے گی، فلٹر پانی روڑی شہر کے بیشتر علاقوں میں، اور اس کی لاگت بھی کوئی 66 کروڑ کے قریب ہے۔ اس کا فیز 2 جو ہے وہ بھی، اس پر بھی کام شروع ہے، جو 1 بلین اور کچھ کی اسکیم ہے، جس سے پورا میونسپل ایریا جو ہے اور اس کے قریب و جوار میں فلٹر پانی جو ہے سب کو ملے گا، فلٹر واٹر، اور پینے کے لیے بھی اور استعمال کرنے کے لیے۔ پھر آج یہاں پہ ہم نے وہ سائٹ وزٹ کی جو یہاں کا ایک دیرینہ مسئلہ بھی ہے اور اس وقت بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ جو ہمیں ایک اور دریائے سندھ پر پل چاہیے، اور اس کے لیے آنریبل چیف منسٹر صاحب نے احکامات بھی دیے ہیں اور ہم نے اس کو اپروو بھی کیا ہے کہ جو 0 پوائنٹ سکھر سے شروع ہو کر یہاں روڑی تک وہ بنے گی، اور پھر اس کو آگے کنیکٹ کیا جائے گا ہائی وے سے بھی اور دیگر جو آنے جانے کے جو راستے ہیں۔ تو وہ وزٹ بھی تھا، اور اس پہ کمشنر سکھر جو ہیں عابد سلیم صاحب، انہوں نے پوری ایک اپنی ٹیم، جس میں ٹی سی صاحب بھی ہیں، دیگر بھی ہیں، کمیل حیدر صاحب بھی ہیں، سب لوگ مل کر اس کا پورا بنا رہے ہیں، اور ہماری ٹیکنیکل ٹیم جو ہے وہ بھی ان کو اسسٹ کر رہی ہے تاکہ یہ سب کے لیے بہتری ہوگی، جو بلوچستان سے آنے والے ہیں، جو شکارپور کی طرف سے آ رہے ہیں، جیکم آباد کی طرف سے آ رہے ہیں، ان کو بھی یہ بڑی فیزیبل رہے گی، اور پھر جو لوگ پنجاب سائڈ سے آتے ہیں اور اس طرف جانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بڑی ہوگی، اور پھر شہریوں کے لیے بھی آج کل جو ایشو بنا ہوا ہے سکھر روڑی کے شہریوں کے لیے، ہمارے بھائی بہن بڑی تکالیف میں ہیں، بیراج پہ کام ہو رہا ہے، جو ہماری تاریخی برج ہے، پل ہے لینس ڈاؤن، وہاں پہ وہ بھی بہت پرانی ہے، لیکن ٹریفک پھنسا رہتا ہے، لوگوں کو گھنٹوں وہاں پہ رکنا پڑتا ہے، اس کو بھی بہتری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح پورے صوبے میں کام ہو رہے ہیں، اور جس میں بہت زیادہ بہتری بھی آ رہی ہے اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا، یہ تو بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، ابھی جو ہے اپوزیشن لیڈرز اسمبلی کے، انہوں نے بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں انہوں نے سندھ حکومت کو بلدیات ناکام ہے، عید میں لوگ کیچڑ پر پاؤں رکھتے ہوئے ہیں، نماز کے لیے گئے ہیں، اور MQM اب چپ نہیں بیٹھے گی۔ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ انہوں نے آپ کی حکومت کو مکمل ناکام قرار دیا؟ اگر پہلی دفعہ ایسا انہوں نے کوئی بیان دیا ہے تو پھر تو میں اس کو ضرور رسپونڈ کروں گا۔ ہم ان کی چیزوں کو، ان کی باتوں کو سیریس ہی نہیں لیتے۔ وہ کبھی صوبے بنانے کے لیے لگ جاتے ہیں، کبھی کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے لگ جاتے ہیں، اور بھی بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، اور ہم ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کام کر رہی ہے۔ کراچی میں بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں، کچھ کمپلیٹ ہونے کو ہیں، کچھ شروع ہونے کو ہیں۔ ہم سب لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ہمارا میئر دن رات وہاں پہ کام کر رہا ہے، اور چیئرمین بلاول صاحب کی خصوصی ہدایات ہیں کہ کراچی کو بہت زیادہ بہتر کرنا ہے۔ تو اس وقت بھی وہاں پہ بلینز کی اسکیمیں جو ہیں ان پر کام ہو رہا ہے، اور جو روڈ نیٹ ورک ہے، انفراسٹرکچر ہے پورے شہر کا، اس کے لیے بھی ایک پراپر پروگرام دیا گیا ہے جس پہ کام شروع ہو چکا ہے، اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ وہ تھوڑے سے دکھی ہیں کوئی گورنر صاحب اور دیگر چیزوں پہ، وہ اب میں ان کو مزید دکھی نہیں کرنا چاہتا۔ ان کے لیے یہی ہے کہ وہ ایک تو پہلی دفعہ انہوں نے یہ بات نہیں کی، وہ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں،
اور ہم لوگ ان کی باتوں کو سیریس ہی نہیں لیتے. شاہ صاحب جیسے کہ آپ نے گورنر صاحب کا نام لیا تو گزشتہ جو پہلے گورنر تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عوامی گورنر ہوں, موجودہ گورنر کہہ رہے ہیں میں آئینی گورنر ہوں. وہ الزام پورا پیپلز پارٹی میں ڈالا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کر پیپلز پارٹی نے پہلے گورنر کو کارکردگی کے مخالفت میں ان کو امپیچمنٹ ہوئی ہے. دیکھیں یہ وفاق کا فیصلہ ہے اور وفاقی حکومت کا ہے. اگر گورنر ہمیں مل جاتا, ہمارا کوئی گورنر آتا تو پھر تو یہ الزام ہم پر لگ سکتا تھا. ایک وہ ایم کیو ایم سے ریلیٹڈ تھے, نئے جو آئے ہیں وہ پی ایم ایل این سے ہیں, اور میرے لیے دونوں ہی جو ہیں وہ ان کے لیے بہت عزت اور احترام ہے. انہوں نے بھی اپنا وقت پورا کیا, اب یہ نئے ہیں, اب ان کو وقت ملا ہے. یہ پنجاب حکومت نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے, رات 10 بجے تک مارکیٹیں بند ہو جائیں گی. کیا سندھ حکومت بھی کچھ اس حوالے سے سوچ رہی ہے؟ دوسرا یہ پل آپ نے بتایا کہ یہاں روڑی ڈی ایس پی آفس رہے گا, کیا اس کا لنک دیا جا رہا ہے دوسری کشتی موڑ کی طرف, کیونکہ وہاں کی بھی آبادی وہ ہوگی اور یہ لانگ پڑ جائے گا, بیچ میں اس کی گنجائش رکھی جا رہی ہے؟ دیکھیں ہمیں ایشو صرف یہ آئے گا کہ یہاں سے تو کنیکٹیوٹی ہوگی نا, یہاں سے تو روڈ جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ اس کو باہر نکلنے کے لیے بھی ہائی وے تک جانے یا موٹر وے سے بھی کنیکٹ کرنے کا ہمارا پروگرام ہے. وہ علیحدہ سے بھی ایک اسکیم ہے کہ اس کو موٹر وے سے بھی کنیکٹ کر لیا جائے, اور اسی طرح جہاں بھی اس کے راستے نکلیں گے ان کو بہتر بھی کیا جائے گا, کشادہ بھی کیا جائے گا, تاکہ آرام سے لوگ آ جا سکیں. جو آپ نے دوسری بات کی وہ بہت اہم ہے, اور میں اس میں میڈیا کی سپورٹ بھی چاہوں گا کہ آپ اس میں ضرور اس کو ہائی لائٹ کریں اور سینسٹائز کریں ہماری جو بھی لوگ ہیں پاکستانیوں کو, کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں وہ عام حالات نہیں ہیں. اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے تو بہت ہی اس کے خوفناک اثرات, خطرناک اور بہت ہی مشکل میں سب لوگ آئیں گے, اور اس میں ظاہر ہے پاکستان بھی ہے, اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ انرجی سیکٹر ہے, آئل اینڈ گیس کا جو سب سے پہلے جس کو ہٹ ہوگا. اور آپ کے علم میں ہے کہ جب پیٹرول اور اس طرح کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے نیچے ہر چیز پر. تو آپ کے توسط سے سب کو یہ سینسٹائز کرنا ہے, اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بغیر کسی کام کے نہ نکلا جائے. اور جیسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھٹی کرتی ہے گورنمنٹ, ہالیڈے ہوتا ہے, تو پھر سب لوگ نکل کے اور شروع ہو جاتے ہیں. کہیں اگر سمندر کا ایریا ہے تو سمندر پہ چلے جائیں گے, کوئی اور ایریا ہے. لیکن ہمیں ایندھن بچانا ہے, ہمیں پیٹرول, آئل اور جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں, گیس ہے, اس کو بچانا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ دیگر ممالک میں کس طرح کے حالات ہیں. آج انڈیا جو بہت زیادہ گھمنڈ بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ کہتا ہے, آپ سب اس سے علم میں ہے کہ اس وقت وہاں پہ گیس کا شدید بحران ہے, اور وہاں پہ بڑے بڑے ہوٹل, ریسٹورانٹ بھی بند ہو گئے ہیں اسی وجہ سے کہ گیس جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے اور اس طرح کے ایشوز آتے ہیں تو پھر یہاں بھی یہ امکانات ہیں گیس, آئل اور اس طرح کی چیزوں کا ہمیں پریشانی لاحق ہوگی. تو اگر ابھی سے ہم لوگ غیر ضروری جو استعمال ہے ان چیزوں کا اس کو کم کریں گے تو اپنے لیے ہی بہتری ہوگی. اس پہ سوچا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ آسٹیریٹی جو ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کو سی ایم صاحب نے اس کی میٹنگز بھی کی ہیں, اور جو ہمارے آسٹیریٹی کمیٹی کے چیئرمین ہیں سینئر منسٹر صاحب, انہوں نے بھی, اور ہم اس پر ڈیلی بیسس پہ اگر وہاں بھی میٹنگ ہو رہی ہے, نہیں تو زوم پہ بھی, آن لائن بھی اس پہ میٹنگز ہوتی ہیں. اور اس وقت تک گورنمنٹ سندھ نے 60% گاڑیاں اور جو فیول کنزمپشن تھی اس کو کم کر دیا ہے. اور وہ جو ایک ہوتا ہے جو لاسٹ کوارٹر میں جو سب کو فنڈز ملتے ہیں, جتنی بھی سرکاری گاڑیاں ہیں ان کا 60% فیول جو ہے اس کو کم کر دیا ہے, اور 60% گاڑیاں جو ہیں وہ ہم نے پارک کر دی ہیں. اور یہی ہے کہ کم از سے کم جو ہے گاڑیاں استعمال کی جائیں. جیسا مشرق وسطیٰ کے جو ایشوز چل رہے ہیں اس وقت پاک ایران کی جو تعلقات ہیں اس حوالے سے بات چیت اوپر کر آ رہی ہے, کیونکہ ثالثی کے کردار پر بھی پاکستان پیش رفت کر رہا ہے.
तो आप इस वक्त एक और पंडोर बॉक्स खुला है, उलमाए किराम को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, एक और नई क्या सारियाँ शुरू हो गई, ये आप किस पस मंजर में देख रहे हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं यहाँ? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत अहमियत है पाकिस्तान के रोल की, और पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसके सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान अपना रोल अदा कर रहा है। अगर आपने कल भी एक बड़ा जो अहम सबके जहनों में था कि जी वो कोई 48 आवर्स की जो अल्टीमेटम दिया हुआ था ट्रंप ने, उसको भी आगे हो गया और इसमें भी दीगर ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल साहब का अहम रोल है। और ये भी जो इस तरह की मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ आ रही हैं, मुझे तमाम उलमाए किराम के लिए बहुत एहतराम है, और लेकिन जो बातें फील्ड मार्शल की मीटिंग के बाद सामने आई हैं, मैंने ज़ाती तौर पर भी राब्ता किया है मुख्तलिफ उलमाए किराम से, उसमें तज़ाद है जो खामखा एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात कर रही है। फील्ड मार्शल साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जी कोई शिया कम्युनिटी जो है वो ईरान चली जाए, या ऐसा बिल्कुल नहीं बात की। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह शिया हूँ और मैं इस वक्त सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, और फिर जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उन सब के साथ जो वहाँ पे मुक़द्दस मकामात हैं उन सब के लिए एहतराम है। ईरान में जो हमारा मशहद मुक़द्दस है, कुम शरीफ है, इसी तरह इराक़ में नजफ़ अशरफ है, करबला मौला है, काज़मेन है, सामरा है। सबसे बड़ा एहतराम मदीने पाक में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, वहाँ पे हरम शरीफ है, फिर बैतुल्ला है। तो ये जितने ममालिक हैं, सऊदी अरब हो, इराक़ हो, ईरान हो, शाम हो या कोई भी हो, उन सब के लिए एहतराम है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात होती है तो मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ और मुझे इस पे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और हमें सब ने पाकिस्तान की बात करनी है। फील्ड मार्शल साहब ने जिनके लिए कहा कि वो ईरान चले जाएं, वो लोग जो इंतशार फैलाते हैं। एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, कोई बात सामने लाना हर किसी को हक है। हम सब के दिल दुखे हुए हैं और ईरान के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने की। अगर अक़वाम मुत्तहिदा में जब बात उठाई गई तो खुलकर पाकिस्तान ने कहा कि ईरान पर जुल्म हो रहा है और इसराइल और अमेरिका ने जो ये हमला किया उसकी हम मज़म्मत करते हैं, और इसमें सारी गवर्नमेंट हमारी जो है वो साथ है। तो इस वक्त जब हम सबको साथ रहने की ज़रूरत है तो कुछ लोग इस तरह की जो बातें कर रहे हैं उनको नहीं करनी। ममालिक में ईरान की बमबारी भी चल रही है, तो ऐसे सूरत हाल में मतलब अभी हज भी आने वाला है, तो कितना बड़ा क्राइसिस होगा क्योंकि पाकिस्तान से लाखों जो आदमी हज है वहाँ पर जाते हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हालात बड़े तशवीशनाक हैं और अल्लाह करे कि ये जंग बहुत जल्द ख़त्म हो ताकि पूरी दुनिया में अमन आ सके। और अगर कोई इस तरह की बात होती है तो मैंने तो आपसे कहा कि पाकिस्तान इसमें बहुत अहम रोल है, और अगर कोई इस तरह की कोई मीटिंग होती है जो अमन के लिए है तो पाकिस्तान हाजिर है, इस्लामाबाद भी हाजिर है, पूरा मुल्क हाजिर है। जहाँ भी आके ये मुलाकात हो, बातचीत हो अमन के लिए, तो हम हाजिर हैं इसमें। थैंक यू सर, थैंक बहुत शुक्रिया। यू।